ابھی کی ہم بات کرنے لگے، یہ بھی سٹوری اتنی انسپریشنل ہے، یہ جو میں نے تمہید ساری باندھی اس حوالے سے کہ اللہ نے ان کو ان کی زندگی میں وہ برکات دکھا دیں، وہ ریوارڈز دکھا دیے، وہ میریکلز دکھا دیے کہ ریئلی صحابہ کی میں نے اکثر بات کی نا، فیری ٹیل سٹوری لگتی ہے ہمیں، بٹ اٹس ریئل، دے آر ریئل کیریکٹرز. جابر بن عبداللہ بہت مشہور انصاری صحابی، ون آف دا موسٹ فیمس انصاری صحابی، اور فقہ کی کتابوں میں ان کا بہت تذکرہ ہے کیونکہ ان کا ایک واقعہ ہے جابر اینڈ ہز کیمل کے نام سے، جو کہ ہر اسکول آف تھاٹ میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس میں سے بڑے فقہی لیسنز نکالے جاتے ہیں ٹریڈ ٹرانزیکشن کے. اوکے، میں آپ کے سامنے وہ لیسنز بھی رکھوں گا. جابر بن عبداللہ کا تھوڑا سا تعارف، یہ ہیں کون. ان کے جو والد ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ وہ بہت مشہور صحابی تھے، عبداللہ ابن حرم. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ون آف دی ارلیسٹ انصاری صحابی ہیں، حضرت عبداللہ جو جابر بن عبداللہ کے والد ہیں، اور یہ خزرج ٹرائب سے تھے. اور آپ کو پتہ ہے فرسٹ پلیج آف عقبہ، اس میں کتنے لوگ تھے؟ فرسٹ پلیج آف عقبہ میں 12 لوگ تھے. ون آف دیم واز عبداللہ. ٹھیک ہے، یعنی یہ اتنے ارلی مسلم ہے عبداللہ ابن حرم. اور ان کا جو ٹرائب ہے بنو سلمہ، یہ بھی بڑا مشہور ٹرائب ہے بنو سلمہ. اور بڑا خوبصورت ایک واقعہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ٹرائب کو اتنا شوق تھا ان لوگوں کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کہ یہ تقریباً 45 منٹ کی واک کر کے مسجد نبوی تک آتے تھے. یعنی تھوڑا سا اس دور کے مطابق تھوڑا آؤٹ اسکرٹس میں تھا مسجد نبوی کے، مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس میں ٹرائب. تو انہوں نے کیا کیا، شوق میں اپنے گھر بیچے، یعنی بیچنے کا ارادہ کیا، اور مسجد کے قریب گھر لینے کا ارادہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ اللہ کو تمہاری یہ بات بڑی پسند ہے کہ تم واک کر کے آتے ہو اس طرح سے. اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان مسجد میں واک کر کے جاتا ہے تو ہر سٹیپ پہ، ایک سٹیپ پہ نیکی ملتی ہے، ایک سٹیپ پہ گناہ اریز ہوتا ہے. ایوری سٹیپ کاؤنٹس. ٹھیک ہے، ایک سٹیپ پہ نیکی، ایک سٹیپ پہ گناہ اریز ہو رہا ہے. تو دا گریٹر اسٹیپس دا بیٹر. گاڑی میں جایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی جان کے پیدل جاتا ہے اس خوشی میں کہ میرے گناہ اریز ہوں گے تو اٹس گڈ الحمدللہ، اور واک بھی ہو جائے گی. تو ان کو یہ نصیحت کی گئی کہ نہیں ایسے آپ نہ کرو، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ اتنی واک کر کے آتے ہو، اتنی ایفرٹ کر کے آتے ہو. ہاں کسی کا گھر بہت دور ہے تو اوبیسلی سواری یوز کی جا سکتی ہے. اینی وے، تو عبداللہ ابن حرم ون آف دی ارلیسٹ کنورٹ انصاری صحابی، اور پلیج آف عقبہ میں تھے، اور ان کے ساتھ جابر بھی تھے. جابر اس ٹائم پہ تقریباً کوئی 14-15 سال کے تھے، ایک نوجوان بچے. اور بڑا ایک ایمان افروز واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ جو ہے یہ پہلے شہید ہیں بیٹل آف احد میں، فرسٹ مارٹر آن دا بیٹل آف احد، عبداللہ ابن حرم. اور ان کو پتا تھا میں نے شہید ہو جانا. سبحان اللہ. اصل میں مومن کی ایک فراست ہوتی ہے، ایک فورسائٹ ہوتی ہے. حدیث میں نا مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ مومن جو ہے وہ فورسی کر لیتا ہے. تو کچھ لوگوں نے اس کو بڑا اور طرح سے بھی لیا، کرامت کی طرف لے گئے اور اپنے اوپر اپلائی کر لیا کہ ہمیں غیب کی باتیں پتہ ہے. وہ ایک اور چیز ہے، وہ اوبیسلی مس یوز کیا جا رہا ہے اس حدیث کو. بات ہے کہ فورسائٹڈنیس، کبھی کبھی الہام ہو جاتا ہے مومنین کو کسی بات کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اوبیسلی یہ فیلنگ دی کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ مارٹرڈ. تو جابر بن عبداللہ کو نہ انہوں نے بیٹل آف بدر میں پارٹیسپیٹ کرنے دیا، نہ احد میں، ان کے والد نے. جبکہ جابر ایز اے ینگ بوائے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے تھے. اور وجہ کیا تھی کہ ان کی 9 سسٹرز تھیں، ان پہ ذمہ داری بہت تھی. اکیلے بیٹے تھے اور ان کی 9 بہنیں تھیں. تو ان کے والد نے جب انہوں نے بیٹل آف احد میں بہت زیادہ انسسٹ کیا کہ والد آپ مجھے پلیز جانے دیں، آپ نے بیٹل آف بدر میں بھی نہیں مجھے جانے دیا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ عزیز مجھے تم ہو. بہت محبت سے کہا. اور تمہاری 9 بہنیں ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا. آئی ہیو اے اسٹرانگ فیلنگ، میں نے دعا بھی کی ہے، آئی ہیو اے اسٹرانگ فیلنگ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ مارٹرڈ. دیکھیں صحابہ، یعنی اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ سب کچھ لوٹا دیا صحابہ نے، کہ مومنین میں سے ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنی جان تک جو ہے وہ دے دی اللہ کو. تو ایسا ہی ہے. تو ہی سیڈ آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دے گا. آئی ہیو اے اسٹرانگ فیلنگ. تو بیٹا تم گھر رہو اور تم جو ہے وہ اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کرو. تو یہاں پہ پھر وہ مان گئے. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ والد اور والدہ کا کہنا ماننا اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے. یعنی نبی نے اس سے بھی تعلیم ملی اس حدیث سے. ٹھیک ہے.
एज लॉन्ग एज वो शरई कुछ बात कर रहे हैं। तो यही हुआ कि खालिद बिन वलीद के अटैक करने से पहले जब मुसलमानों का अपर हैंड था बैटल ऑफ ओहद में, तब ये शहीद हुए, यानी उस मोमेंट पे शहीद हो गए, और ये फर्स्ट मार्टिर हैं बैटल ऑफ ओहद के। और इनकी बहन ने जब देखा इनकी बॉडी को तो बड़ा रोने लगी जब बैटल ओवर हुई। तो नबी ने मना फरमाया कि आप रोए ना, गम ना कीजिए, हालांकि रोना अलाउड है, मना नहीं फरमाया, एज सच एक खुशखबरी दी कि आप गम ना कीजिए। मैंने देखा है अब्दुल्ला के बॉडी को कैरी किया है एंजल्स ने, सॉरी अपने विंग से कवर किया है एंजल्स ने, जब तक कि हमने उन्हें दफना नहीं दिया। अब्दुल्ला इब्न हरम को एंजल्स ने कवर किया है, उनकी बॉडी को अपने विंग से, अपने परों से। और जाबिर को जब ये खबर पहुंची तो ही वॉज एब्सोल्युटली डिवास्टेटेड। और जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है, उनको उनके वालिद ने नसीहत की थी कि मैंने कर्जा भी चुकाना है, तो बेटा ये भी आपने मेरी तरफ से जिम्मेदारी जो है वो उतारनी है। तो बड़ा खूबसूरत एक वाक़या आता है जाबिर बिन अब्दुल्ला का और उनके कैमल का, और उससे बहुत से फ़िकी लेसन्स निकलते हैं जो मैं अब आपके सामने रखने लगा हूँ। एक्सपीडिशन ऑफ ज़ात और-रिक़ा 10 मंथ्स आफ्टर ओहद एक एक्सपीडिशन हुई जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाबिर बिन अब्दुल्ला भी थे। और जाबिर जो है ये काफ़ी पीछे चल रहे थे अपने कैमल के साथ, और इनका कैमल जो है इट वाज क्वाइट ओल्ड, आई थिंक शी कैमल थी, ओल्ड कैमल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब आप लीडरशिप देखिए कि अल्लाह के नबी से नज़र रखा करते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्चुअली न्यू कि जाबिर इज़ इन दी आर्मी, और अल्लाह के नबी को पता था इनके वालिद शहीद हुए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट बैक, एक्चुअली पीछे गए, और पीछे जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोट किया कि जाबिर जो है बड़े सैड हैं। ऑब्वियसली इंसानी फितरत है, ऑल्दो शहादत मिली वालिद को, लेकिन बीइंग सैड इज़ वेरी फितरी। तो नबी ने जब उनको देखा तो अल्लाह ने मुस्कुरा कर पूछा कि आप इतने सैड क्यों हैं, व्हाट मेक्स यू सैड। बल्कि उससे पहले पूछा आप कौन हो, हालांकि अल्लाह के नबी को पता था वो कौन है। ये एक तरीका है अल्लाह के नबी का ऑनर देने का अगले को। तो अल्लाह के नबी पूछा आप कौन हो, उन्होंने बताया मैं जाबिर हूँ। अल्लाह के नबी कहा अच्छा, सन ऑफ अब्दुल्ला, उन्होंने कहा जी। अल्लाह के नबी से कहा आप सैड क्यों हो इतने ज़्यादा। तो फिर वो ज़रा खुले, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद शहीद हो गए, मेरे ऊपर डेब्ट, और मैंने 9 बहनों का ख्याल रखना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अच्छा आप शादीशुदा हो, आर यू मैरिड। तो उन्होंने कहा जी। अल्लाह के नबी से पूछा कि आपने यंग आपकी वाइफ है या एल्डरली से शादी की है, क्योंकि दोनों बड़ा कॉमन था, यंग से भी एल्डरली से। तो इससे भी एक फ़िक़ही उसूल निकलता है। अल्लाह के नबी ने जब ये सवाल पूछा, उन्होंने फरमाया कि एल्डरली हैं, विडो हैं गालिबन, उनसे मैंने शादी की। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आप यंग से करते, ताकि वो आपके साथ खेलती, आप उनके साथ खेलते, वो आपके साथ हंसती, आप उनके साथ हंसते। बड़ी खूबसूरत हदीस। लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह एक्चुअली मेरी 9 बहनें हैं, तो आई वॉन्टेड समवन मैच्योर जो मेरे साथ मेरा हाथ बटा सकें, और अगर यंग होती तो वो फिर मेरी ही बहनों की उम्र की होती। यानी इन शॉर्ट वो कहना चाह रहे थे कि आई वॉन्टेड समवन मैच्योर। तो अल्लाह ने कहा फाइन, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक उसूल भी बयान हो गया कि यंग को यंग के साथ करें तो एक एफिलिएशन शायद ज़्यादा बनती। एनीवे, बट एल्डरली के साथ बिल्कुल जायज़ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात उनसे पूछी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कैमल को देखा, तो ज़ाहिर है वो बहुत ओल्ड था कैमल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये आपका कैमल जो है इसका क्या मामला है। तो उन्होंने बताया कि या रसूलल्लाह ये तो बहुत ओल्ड है और अब तो इससे सही से चला भी नहीं जाता। तो उनके हाथ में एक स्टिक थी जाबिर बिन अब्दुल्ला, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो स्टिक उनसे मांगी, और कैमल को थोड़ा सा इस तरह से, जैसे घोड़े को चलाने के लिए आपने देखा है गधे को चलाने के लिए थोड़ा सा बीट करते हैं, उस तरह से अल्लाह के नबी ने ज़रब लगाई कैमल पे। तो जाबिर कहते हैं कि कैमल भागने लगा, यानी वो इतना एक्टिव हो गया। शी कैमल थी या मेल कैमल था, आई फॉरगॉट, बट एनीवे जो भी था, तो वो भागने लगा। और जाबिर वाज सो हैप्पी टू सी दिस मिरेकल राइट इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी का एक मिरेकल भी है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत ये वाक़या है, जाबिर बिन अब्दुल्ला से कहा कि विल यू लाइक टू सेल दिस कैमल टू मी। अब ये सारा वाक़या पेश आ रहा है कि जब वो वापस आ रहे हैं उस एक्सपीडिशन से, और अल्लाह के नबी आप सोचें कि हार्ट टू हार्ट बात कर रहे हैं अपने एक सोल्जर के साथ। दिस इज़ ट्रू लीडरशिप। और स्पेशली जब वो देख रहे हैं कि ये थोड़ा सैड है, तो अल्लाह के नबी उनका दिल बहलाने के लिए उनसे पूछते हैं कि अच्छा आप ये मुझे बेचोगे। तो जाबिर अब ज़ाहिर है एकदम से थोड़ा हो जाते हैं, औ में आ जाते हैं। रोब है ना, नबी का एक रोब है। अच्छा, इससे एक ये भी बात साबित होती है कि देखिए
خیر وہ آئی کم ٹو اٹ لیٹر آن، جب پورا واقعہ ہو جائے گا پھر اٹ ول میک سینس. تو نبی نے جب ان سے پوچھا تو انڈر سم آبلیگیشن انہوں نے اظہار، اب نو تو نہیں کر سکتے تھے، نو آئی ول ناٹ لائک ٹو سیل اٹ، کیونکہ مانگنے والا کون ہے؟ نبی. تو انہوں نے آؤٹ آف کرٹیسی یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو گفٹ کر دیتا ہوں، آپ کو یہ چاہیے میں آپ کو گفٹ کر دیتا ہوں. تو نبی مسکرائے، کہتے نہیں گفٹ نہیں، آپ اس کو سیل کرو مجھے، سیل اٹ ٹو می. آپ دیکھیں کہ ان کی 9 بہنیں ہیں، آل ہی ہیز از دس کیمل، اس کیمل پہ انہوں نے ٹریڈ کرنی ہوگی، اس کیمل پہ سامان لادنا ہوگا، یہ کیمل ان کا پورا اثاثہ ہے. اور نبی نے مانگ لیا کیمل. تھوڑی سی عجیب بات لگتی ہے نا کہ یہ واحد ان کا اثاثہ ہے اور اللہ کے نبی نے کہا مجھے سیل کر دو. جابر نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو جو ہے وہ اچھا یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سبحان اللہ، کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب نبی نے ان سے مانگا اور ان کا یا رسول اللہ آپ گفٹ لے لیجئے، تو یہ 25 بار انہوں نے کہا، 25 بار ہی ایکچولی کاؤنٹڈ اٹ، 25 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ سیل اٹ ٹو می، اور 25 بار انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ گفٹ لے لیں، اور 25 بار نبی نے انہیں دعا دی، may اللہ forgive you، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، مجھے سیل کر دو. 25 بار یہ جملہ کہا اللہ کے نبی نے. یعنی آپ سوچیں جابر کا سٹیٹس کہ اللہ کے نبی نے 25 بار ان کے لیے دعائے مغفرت کی کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے، اللہ تم پہ رحم کرے، اللہ تم پہ رحم کرے. 25 بار یہ بھی ان کے ایک سٹیٹس کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ چیز بھی شو کرتا ہے کہ وہ اتنے انسسٹنٹ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی. دیکھیں ہم ہوتے، اب ہم نے کرٹسی میں کہہ دیا، سپوز کوئی بزرگ ہیں ہمارے بہت چاہنے والے، وہ ہم سے مانگ لیں ہماری کوئی گاڑی کہ یہ گاڑی مجھے سیل کر دو. اب اونٹ گاڑی ہے نا اس دور کا. اب ہمارے ذہن میں آئے کہ یار یہ کیا، یہ بزرگ نے مانگ لیا، میں ان کی عزت بھی بڑی کرتا ہوں، اب تو دینا پڑے گا. تو ہم کرٹسی میں کہہ دیں اچھا آپ گفٹ لے لیں. اب وہ آگے سے بزرگ کہیں کہ نہیں گفٹ میں نہیں لینا، تم جو ہے نا وہ سیل کر دو، تو ہم اگلی بات کیا کہیں گے؟ چلو یہ تو میرا کام آسان ہو گیا، میں تو پہلے ہی چاہتا تھا بیچ دوں، کچھ پیسے مل جائیں، تو اچھا انہوں نے خود ہی کہہ دیا ٹھیک ہے تو میں ان کو سیل ہی کر دیتا ہوں. ہم تو اگلی بات یہ کریں گے. جابر نے 25 بار انسسٹ کیا یا رسول اللہ گفٹ لے لیں، یا رسول اللہ گفٹ لے لیں، یا رسول اللہ گفٹ لے لیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اتنے خالص تھے، اتنے سنسیئر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور دس شوز کہ صحابہ ور ریڈی ٹو سیکریفائس ایوری تھنگ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ انسسٹنس دیکھیں کہ 25 بار نبی نے انسسٹ کیا کہ نہیں میں اس کو خریدوں گا، آپ اس کو سیل کریں. لیکن مزے کی بات، پھر جب جابر نے کہا ٹھیک ہے، نبی نے کہا کہ آپ بتائیے آپ کتنے پیسے لیں گے، تو جابر صلی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بتائیے یا رسول اللہ اس کی کیا پرائس ہونی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ 1 درہم کا بیچ دیجیے. اب آپ دیکھیے 1 درہم از نتھنگ سبحان اللہ. تو جابر صلی اللہ عنہ نے کہا کہ تھوڑا سا بڑھا دیجیے، تو 2 درہم 3 درہم. اب نیگوشیٹ ہوتے ہوتے بات جو ہے وہ کہاں تک آئی؟ اقیہ تک. 1 درہم سے لے کے اقیہ، آئی تھنک کہ یہ خاص درہم کی اماؤنٹ ہوتی ہے، اور اٹس اے ریزنیبل اماؤنٹ فار اے کیمل، اسپیشلی جو اولڈ کیمل ہے. اقیہ تک جو ہے وہ بات آ گئی. اب تھوڑا سا حیران ہوتا ہے انسان کہ وہ واحد ان کا اثاثہ تھا، نبی نے اتنی کم پرائز سے شروع کیا، 1 درہم سے، پھر 2 درہم، پھر بات بڑھتی گئی، اور پھر جو ہے وہ اقیہ تک بات ہے. اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، ابھی آگے اس سے اتنے بینیفٹس نکلتے ہیں اس ایک حدیث سے کہ نیگوشیٹ کیسے کرتے ہیں، ٹرانزیکشنز کیسے کرتے ہیں، بات چیت کیسے کرتے ہیں، کسٹمر کے کیا رائٹس ہیں، پرچیز کرنے والے کے کیا رائٹس ہیں. آپ کو پتہ ہے اس پہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس ایک حدیث پہ، ٹریڈ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جابر بن عبداللہ نے ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے اوکیہ آئی ول ٹیک اٹ، اور واپس تشریف لائے مدینہ. جب وہ پہنچے واپسی پہ تو ان کے ماموں غالباً آئے، اور ان سے جب جابر نے یہ ذکر کیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، یعنی اٹس اے لاس، اور ریٹرن کر لو، ابھی بھی اپنا فیصلہ واپس لے لو. اللہ اکبر. لیکن وائف اتنی اوبیڈینٹ تھیں اور اتنی نیک عورت تھیں کہ وائف نے جب یہ بات سنی، انہوں نے وائف سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا نہیں، اوبے رسول اللہ، جو نبی نے کہہ دیا بس بات ختم، ڈو اٹ. اور پھر جو ان کا مائنڈ تھوڑا سا چینج ہو رہا تھا وہ بدلا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ نبی وسلم کی خدمت میں لے کر پہنچے کیمل کو اور کہا رسول اللہ یہ آپ کی امانت ہے.
یعنی ایک کنڈیشن رکھی تھی انہوں نے, رائٹ دین سیل نہیں کیا تھا. کنڈیشن یہ تھی کہ یا رسول اللہ مجھے مدینہ تک جانے دیں, میں گھر جاتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں لے آؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لائے تو بڑا مزے کا واقعہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہتے او سن آف مائی بردر, ڈو یو تھنک میں تمہارا کیمل تم سے لوں گا؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے کہا یہ تمہارا ہی ہے اور یہ لو کیا بھی, پیسے بھی اور یہ کیمل بھی تمہارا ہے. سبحان اللہ. اب بڑا عجیب واقعہ ہے اور اس سے کیا کیا بینیفٹس نکلتے ہیں. یعنی وائی سو, بائی دا وے یہ حدیث اتنی امپورٹنٹ ہے, آپ حیران ہو جائیں گے. ہر حدیث کی کتاب میں حدیث موجود ہے, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ترمذی, یعنی جتنی میجر بکس ہیں اس میں ان کا کچھ پورشن یا پوری حدیث مینشن ہوئی ہے. یعنی اتنی اوتھینٹک نریشن ہے اور یہ اتنا اوتھینٹک واقعہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا امت کی تعلیم کے لیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اب لیسنز دیکھیں کیا کیا نکلتے ہیں اس حدیث سے. سبحان اللہ. سب سے پہلا لیسن نبی وسلم کی ہیوملٹی, نبی وسلم کی محبت اپنی ٹیم کے لیے, اور یہ ہمارے لیے لیڈرشپ لیسن ہے. یہ ہر اس انسان کے لیے لیسن ہے جو گھر کا ایک قوام ہے, جو گھر میں بڑا ہے, بڑا بھائی ہے, کہ یو شوڈ بی کائنڈ ٹو دا ینگر ونس. اور ایموشنل انٹیلیجنس کا کیا لیسن نکلتا ہے کہ جب آپ کسی کو سیڈ دیکھو ریکگنائز کرو اس کے ایموشنس کو. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا ہے, ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ غم کے ساتھی ہیں. تو جب ہسبینڈ کو وائف دیکھیں تھوڑا سیڈ, ان سے پوچھ لیا, وائف کو ہسبینڈ دیکھیں ان سے پوچھ لیا آر یو اوکے, تو اس سے محبت بھی بڑھتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس طرح سے ان کو جا کر پوچھا اور پیچھے تک گئے اور ان سے کنورسیشن سٹارٹ کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ ہے اور ان کا کنسرن ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا حلال ہیومر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہی واز اے ہیومرس پرسن, اور وہ تھوڑا سا ٹیز بھی کرتے تھے صحابہ کو ان اے ویری گڈ وے. جیسے ایک صحابی تھے غالباً حضرت ظاہر ان کا نام آتا ہے, تو وہ اکثر آتے تھے مدینہ سے باہر سے اور آ کر مارکیٹ میں کچھ چیزیں بیچتے تھے, اور وہ اتنے کو خوبصورت نہیں تھے, اتنی کو شکل و صورت کے وجیح انسان نہیں تھے. تو اللہ کے نبی نے ایک دن کیا کیا, مارکیٹ میں پیچھے سے جا کر ان کو ہگ کیا اور آواز لگائی کہ کون ہے جو میرے اس عبد کو خریدے گا. عبد سے مراد سلیو بھی ہوتا ہے اور عبد سے مراد عبادت گزار اللہ کا بندہ بھی ہوتا ہے. تو ایک دم وہ بڑے سیڈ ہو گئے, پہلے تو بڑا خوش ہوئے, نبی نے مجھے حق کیا, پیچھے سے بڑا سیڈ ہو گئے, کہتے ہیں اسلم مجھے کون خریدے گا. اللہ کے نبی نے پھر آواز لگائی کہ اگر اس کی پرائس تمہیں پتہ لگ جائے اللہ رسول کے لیے کتنا قیمتی ہے تو تم کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس طرح نبی کا ایک جو ہے نا وہ آپ کہہ لیجیے انداز تھا لوگوں سے مذاق کرنا. تو جابر بن عبداللہ سے ایکچولی یہ نبی ایک پورا مذاق کر رہے تھے, یہ بات کرنا کیمل بیچو گے, اچھا 1 درہم کا دے دو, 2 درہم کا دے دو. دس واز جسٹ ٹو لائٹن ہم اپ. ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا انہیں سکھانا بھی تھا, ورنہ آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں یار 1 درہم قیمت, آبویسلی مذاق تھا. جیسے میں آپ کو کہوں اپنی گاڑی بیچ دو, میں آپ کو اچھا 5,000 کی بیچ دو, تو اس میں ایک ہیومر بھی ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ ایک مذاق بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن صحابہ جو ہے اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں نبی وسلم کو آبویسلی, تو وہ کمپلائی کر رہے تھے. اچھا یہ ہیومر نبی وسلم کا. اس کے بعد اس سے ایک اور لیسن نکلتا ہے, پرمیزیبلٹی ٹو آسک ٹو بائی ان ایڈورٹائزڈ آئٹمس. یعنی کوئی چیز آپ کو کسی کی پسند آ جائے تو یو کین آسک ٹو پرچیز. یہ ایک اس سے حکم نکلتا ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں جو چیز ایڈورٹائزڈ ہے وہی خرید لیجیے, اگر کسی کوئی چیز پسند آ گئی اس سے پوچھا جا سکتا ہے. اوکے, یہ ون آف دی مینرز ہے, اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ بیچنا چاہتے ہو. اس کے بعد جو بیچنے والا ہے اس کی آنیسٹی جو ہے وہ ایک لیسن نکلتا ہے کہ ہی واز آنیسٹ اباؤٹ اٹ کہ یا رسول اللہ یہ اولڈ ہے اور میں اس کو نہیں بیچنا چاہتا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور اس میں کوئی فالٹ ہے اور آپ اس کو نہیں بیچنا چاہ رہے, یو شوڈ بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ, اور اس سے اللہ برکت دے گا آپ کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد نبی ایک اور لیسن نکلا, جابر رضی اللہ عنہ کا اسٹرانگ ایمان, رسول اللہ سے محبت, کہ انہوں نے کہا رسول اللہ آپ گفٹ لے لیجیے, اور 25 بار میں نے آپ کو کہا انہوں نے آفر کی, وچ شوز کہ وہ واقعی گفٹ کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پرمیزیبلٹی آف سیئنگ نو. اگر آپ نے کوئی چیز نہیں بیچنی تو آپ نو کر سکتے ہیں. یا ایک اور لیسن اس سے یہ نکلتا ہے کہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی تھیں, جیسے ایک ہمیں واقعہ آتا ہے, ایک صحابی اور صحابیہ تھے. صحابی واز ڈیپلی ان لو ود دا صحابیہ, آئی تھنک ان کا نام بریرہ تھا غالباً, آپ میں سے اگر کسی نے وہ اسٹوری سنی ہے. اینی وے, تو صحابیہ جو تھی, شی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو لیو ود دا صحابی بیکاز آف سرٹن ریزن,
بٹ جو صحابی تھے وہ بہت زیادہ ہی واز میڈلی ان لو ود ہر، یہاں تک کہ جب صحابیہ علیحدہ ہوئی تو وہ گلیوں میں جا جا کے روتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ سفارش کی، صحابیہ کو بلایا اور کہا کہ ٹیک بیک یور ہسبینڈ، مطلب وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور اتنی زیادہ وہ غم میں ہیں. تو انہوں نے صحابیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ میرا مشورہ ہے. تو صحابیہ نے کہا کہ آئی ایم ان نو نیڈ آف ہم. یعنی آپ کو یہاں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اوپن تھے ٹو ہز جو ان کے فالوورس تھے. یعنی وی کین ناٹ امیجن کہ اللہ کے نبی ہمیں کچھ کہیں، چاہے مشورہ ہو چاہے حکم ہو، ہم کہیں کہ نہیں آپ ہمیں چوائس دے رہے ہیں. لیکن دس شوز کہ ہی واز سو اوپن ود ہز صحابہ اینڈ صحابیات، اسی لیے ان سے لوگ آ کے باتیں بھی شیئر کرتے تھے، اپنی بات بھی بتاتے تھے. ایک یہ چیز ہمیں پتہ لگتی ہے کہ جابر نے بھی رسپیکٹفلی کہا کہ رسول اللہ میں اس کو سیل نہیں کرنا چاہتا، لیکن اف یو انسسٹ تو میں آپ کو گفٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ایک اور لیسن ملتا ہے، امپورٹنس آف میوچول ہیپینس ان کانٹریکٹس. حدیث ہے، اس کا کانٹیکسٹ ہے، میں آپ کے سامنے ایگزیکٹ الفاظ نہیں مجھے یاد، کہ اگر کوئی خوش نہیں ہے اپنی کوئی چیز بیچتے ہوئے تو اس کو نہ لو، اس کو انسسٹ نہ کرو، اس کو فورس نہ کرو، ٹھیک ہے. کیونکہ جب وہ خوشی سے نہیں بیچ رہا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں وہ پازیٹیوٹی، وہ ایک انرجی بھی ہوتی ہے نا، وہ چیز نہیں ہوگی. تو دونوں کا خوش ہونا بھی ضروری ہے، خریدنے والے کا خوش ہونا بھی ضروری ہے اور بیچنے والے کا خوش ہونا بھی ضروری ہے. تو آج کل آپ دیکھیں کہ یہ چونکہ ہم رولز نہیں لگاتے بزنس میں، ہم اگلے کو ڈسیو کرتے ہیں، ہم اگلے کو جو ہے نا وہ آج کل کی ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری از آل اباؤٹ ڈسیپشن. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ولاگرز آج کل جاتے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں اور ظاہر ہے پیسے لے رہے ہیں تو اچھا ہی فیڈ بیک دیں گے نا، تو لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں، نیگیٹیولی انفلوئنس کر رہے ہیں، کھانا چاہے وہاں کا اچھا ہو یا نہ ہو. دس از آل ڈس آنیسٹی. تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں بہترین ٹریڈ ٹرانزیکشن وہ ہے جس میں خریدار بھی خوش ہے، بیچنے والا بھی خوش ہے، دونوں کی خوشی اس میں انوالوڈ ہے. اور یہی مقصد ہے اصل میں ٹریڈ کا، برکت اسی سے